امام ابن جوزی کی کتاب الزاکیہ میں درج ہے کہ ابوالقاسم الجہینی یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ کسی خلیفہ کی ایک کنیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ خلیفہ وقت اسے بہت محبت کرتا تھا اور یہ خلیفہ غالباً ہارون رشید تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ کی محبوبہ کنیز نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا تو باوجود کوشش کے ایسا نہ کر سکی اور اس کے بازو اسی طرح ہی کھلے رہ گئے۔ وہ اپنے بازو میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اس کی ارد گرد جمع ہو گئی اور اس کو تکلیف میں مبتلا دے کر خلیفہ کو بھی اطلاع دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے آ کر اپنی محبوبہ کنیز کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے فوراً یہ حکم دیا کہ تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد از جلد کنیز کی صحتیابی کے لیے کوشش کی جائے۔ قصہ مختصر، تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر ناز کرتے ہوئے اپنی اپنی دواؤں کا استعمال کرایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکی کو اسی صورت میں کئی دن گزر گئے۔ خلیفہ وقت بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، امیر المومنین، دوا کے بجائے اس کے اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے۔ خلیفہ اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میری محبوبہ کنیز کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کوئی دوسری کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میری محبوبہ کے ننگے بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے یہ برداشت کروں گا؟ طبیب نے عرض کی، حضور، یہ کسی کنیز کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاص تجربہ کار آدمی چاہیے، اور میں اس شخص کو جانتا ہوں جو اس کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخر کار کچھ سوچ و بچار کے بعد خلیفہ نے اپنی کنیز کی صحت کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ خلیفہ وقت نے اپنی کنیزوں سے کہہ کر اس محبوبہ کنیز کے کپڑے اتروا کر اس کو کمرے میں کڑک کروا دیا۔ باہر موجودہ اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو ڈانپے رکھا تھا۔ اس شخص نے اپنی آستین میں سے تیل کی شیشی نکالی اور خلیفہ سے کہا کہ مجھے اندر کنیز کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ خلیفہ نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو میں اسے قتل کر لوں گا۔ جب وہ شخص کمرے میں گیا تو اس کنیز کے پاس گیا تو وہ کنیز برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہوا، اس کے ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی تھی۔ جب وہ دوسرے ہاتھ سے کنیز کے جسم کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو کنیز پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا، تو اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے کے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور تبھی حرارت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو اپنی جسم کی برہنہ حالت میں دیکھا ہے۔ تو طبیب نے عرض کی، بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہر جائیے۔ پھر وہ طبیب اس شخص کے پاس گیا جو تیل کی شیشی لے کر اس کنیز کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی جو مصنوعی نکلی۔ وہ داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو خلیفہ کی کوئی کنیز نکلی۔ طبیب عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس کے مردوں کے سامنے گرا دوں؟ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دیں تو اس کی اطلاع اس مریضہ کنیز کو بھی ہو جانی تھی اور پھر میری تمام تدابیر بیکار ہو جاتی، کیونکہ میں نے سوچا کہ اس کنیز کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں اور اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے، تو میرے ذہن میں اس کے سوا کوئی اور حل نہ آیا۔ میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ خلیفہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور پھر اسے بہت سے انعامات سے نوازا۔ ابوالقاسم کہتے ہیں کہ اسی نظریے کی بنیاد پر ادبا کے ضعیف قسم کے لقوہ کے علاج کے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ جب مریض غافل ہو تو لقوہ کی مخالف جانب سے اس کی منہ پر زور سے تھپڑ مارا جائے تاکہ اس کا قلب طبی جذبہ گرمی پیدا کر دے، تو پھر وہ بے اختیار اس طرف اپنا منہ پھیرے گا جس سمت سے تھپڑ لگایا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ڈیلی ناوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔